حسد اور تکبر پہ بات ہو رہی ہے آج، اور مفتی صاحب سے میں نے حسد کے حوالے سے تو بات چیت کر لی تھی۔ تکبر رہتا تھا، تو یہ غرور اور تکبر کی زد میں جو لوگ آج کل آ گئے ہیں اور دنیاوی چیزوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، تو ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ابا واستکبر وکان من الکافرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اگر تکبر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ بیماری یا وہ عمل ہے جو سب سے پہلے جس نے کیا، اس کا نام ہے ابلیس۔ اور جب ابلیس نے یہ عمل کیا تو یاد رکھیں کہ ابلیس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنایا تھا، اور جب فرشتوں کا سردار بنایا ایک سپرلیٹو ڈگری دی، اور اللہ کے ہاں تو وہ کتنا مقبول ہوگا نا، تبھی تو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جو فرشتے جو آپ کے کرامن کاتبین بھی ہیں، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر معاملات جو اللہ حکم دیتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر آنا جانا، بہت سارے فرشتے ہیں، تو ان فرشتوں کا سردار کسے بنایا؟ ابلیس کو۔ ابلیس نے کرا کیا تھا؟ اس نے ایک کام کیا تھا، اور اس کام کرنے کی وجہ سے جو قرآن کی میں نے آیت بیان فرمائی کہ اس نے تکبر کیا، اور جب تکبر کیا تو اللہ فرماتا ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا، یا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو تکبر ایسی بیماری یا ایسا گناہ ہے جو انسان کو عرش سے اٹھا کر فرش پہ لے آتی ہے، اور صرف انسان ہی، ابلیس جو جنوں میں سے تھا، آنکھ سے بنا تھا، اس نے اتنے عبادت کی تھی، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں تک روایت ملتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ کا حکم تھا جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، تو کیا اس نے انکار کر دیا کہ وہ تو مٹی سے بنے۔ تو معلوم یہ چلا کہ تکبر اتنی خطرناک شے ہے۔ پھر ایک حدیث سنیے، جی، حدیث میں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کا نام سنا ہوگا جو کھانے میں پڑتی ہے، جی بالکل، وہ فرماتے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے، وہ جو جنت جس میں آپ نے جانا ہے اس جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر جو شخص رائی کے برابر، یہاں تو مال کا تکبر، حسن کا تکبر، علم کا تکبر، اپنے ٹیلنٹ کا تکبر۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز ہے کہ جن میں یہ سب چیزیں نہیں بھی ہیں ان کو بھی تکبر ہے، ان کو یہ احلام ہو رہا ہے میرے خیال سے کہ یہ ان کو یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں اور پھر بھی وہ تکبر کر رہے ہیں۔ نہیں، اور یہ بات بالکل آپ کی صحیح، مثلا کہ نہ ہوتے ہوئے بھی نا کہ ہم سب کچھ ہیں، یہ اس کا جملہ اس سمجھ مان لیجیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارا بہت کچھ ہے، اور آج کل سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہوا ہے بالکل کہ گاڑی کی بیچاری کسی اور کی تصویر لگا کے بولے واہ اس میں گھوم رہے ہیں، لیکن گھومنا الگ بات ہوتی ہے، شو آف کرنا کہ ہاں دوسروں کو ایک اثر پڑے کہ ہاں میں کچھ ہوں یا کیا معاملات ہیں، تو یہ ساری تکبر کی نشانیاں ہیں۔ تو ایسا شخص ان کن کے ساتھ ہو گیا؟ یہ شیطانی عمل شیطان کے ساتھ ہو گیا، تو یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور صرف خوشبو کی بات نہیں ہے، ایسا بندہ راندے درگاہ ہے، کیونکہ جب ابلیس راندے درگاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو بھی راندے درگاہ کر دیتا ہے۔ تو خدا را اس سے بچنے کا صرف ضروری نہیں کہ بچنا ہے، بلکہ ہر لمحے دیکھنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو میری کیونکہ اللہ ہی کو سجتا ہے، جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث پاک مفہوم ہے، میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ یعنی کہ جب بندہ تکبر کرتا ہے نا اس لمحے تو وہ بڑا سمجھتا ہے کہ میں نعوذ باللہ فرعون کا حال نہیں دیکھا آپ بالکل کہ انا ربکم نعوذ اور باللہ، میرے خیال سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے آپ کو۔ ایسا ہی ہے کہ آپ تکبر کریں، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یعنی کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں آخرت میں عذاب آئے گا، نہیں، اس کا کار خیر کا عمل دنیا میں ہی بندہ دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ تکبر ایسی شے ہے۔